بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور جس کو رمضان المبارک کے آخر مہینے میں یا پھر عید کے دن ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ فطر کے معنی ہیں افطار کرنے کے، روزہ توڑ دینے کے، روزہ کھول لینے کے۔ چونکہ رمضان کے آخر میں جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس وقت جو صدقہ دیا جاتا ہے تو اس صدقے کو بھی صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت جو عید ہوتی ہے اس عید کو بھی عید الفطر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے، چونکہ اس دن تمام بندے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اس دن علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے مہمانی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کو بھی صدقہ فطر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ اس وقت رمضان کے روزوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے جو اہم اور افضل بات ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب کسی مسلمان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں کسی طرح کے چون و چرا نہ کرے، کسی طرح کے سوال جواب نہ کرے، بلکہ جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنا سر خم تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اس کی اطاعت کرے، اس کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کرے۔ اور دوسری بات، صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کو واجب اور ضروری قرار دیا، روزے دار کو لغو اور بیکار باتوں اور بیکار کاموں سے روزے دار کے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور غریبوں کے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو صدقہ فطر ادا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ روزے دار کے روزے میں جو بھی کمی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے اس روزے دار کے روزے میں ہونے والی کمی کو دور فرما دیں گے، کیونکہ جب تک مکمل صحیح طریقے پر روزے دار روزہ نہیں رکھے گا تو اسے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کا ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب ہم میں سے کون سا روزے دار پختہ یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں نے بالکل صحیح روزہ رکھا ہے؟ چونکہ روزہ صرف کھانے پینے یا بیوی سے خواہش پوری نہ کرنے کا رکنے کا نام نہیں ہے، بے شک یہی روزہ ہے، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔
آنکھ کا روزہ غلط نہ دیکھنا ہے، کان کا روزہ غلط نہ سننا ہے، زبان کا روزہ غلط نہ بولنا ہے، ہاتھ کا روزہ غلط نہ پکڑنا ہے، پاؤں کا روزہ غلط نہ چلنا ہے۔ اب انسان روزے کی حالت میں کھانے سے، پینے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے تو رک جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بعض دفعہ آنکھ کا روزہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، غلط دیکھ لیتا ہے، کان کا روزہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، غلط سن لیتا ہے، زبان کا روزہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، غلط بول دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، کسی کی غیبت کر لیتا ہے، کسی کا مذاق اڑا دیتا ہے، اور ہاتھ کا روزہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، کوئی غلط چیز کو پکڑ لیتا ہے، پاؤں کا روزہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، کسی غلط چیز کی طرف چل کر کے چلا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو چونکہ روزہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے روزے دار سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی کمی روزے دار سے ہو گئی ہے، اس نے غلطی سے غلط دیکھ لیا یا غلط سن لیا یا غلط بول دیا، تو اس صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی ان تمام کمیوں کو ختم فرما دیں گے اور اسے روزے کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چونکہ جب تک صحیح مکمل طریقے پر روزہ نہیں رکھے جائے گا تو اس وقت تک ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس نے روزے کی حالت میں لغو کلام اور لغو کام یعنی فالتو باتیں اور فالتو کام جس نے روزے کی حالت میں نہیں چھوڑے، فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر کوئی روزے دار صرف کھانا پینا چھوڑ دے اور صبح سے شام تک کھائے پیے نہیں، لیکن بیکار کی باتیں زبان سے کرے یا بیکار کام کرے، غلط کام وہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کا کوئی بھی فائدہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا نہیں فرمائیں گے اور اس روزے دار کو اپنے روزے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نسائی شریف کی روایت ہے، ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی روزہ انسان کے لیے گناہوں سے، جہنم میں جانے سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ، ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یعنی روزے دار لغو بات کر کے، فالتو بات کر کے یا پھر بیکار کام کر کے اس کو اگر پھاڑ نہ ڈالے تو وہ روزہ انسان کے لیے جہنم میں جانے سے ڈھال بن جاتا ہے، یعنی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان روزے کی حالت میں غلط بول دے یا غلط کام کر لے یا غلط دیکھ لے یا غلط سن لے یا غلط زبان سے استعمال کرے تو پھر اس صورت میں وہ ڈھال باقی نہیں رہتا بلکہ وہ ڈھال پھاڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ تو اس وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اب ہم خود اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت سی دفعہ غلط دیکھا جاتا ہے، بہت سی دفعہ کانوں سے کوئی غلط چیز سن لیتے ہیں، بہت سی دفعہ زبان سے کوئی غلط چیز بول دیتے ہیں، تو ہمارا روزہ تو گویا کہ پھٹ گیا ہے، ہمارا روزہ تو گویا کہ وہ جو ڈھال تھا اس ڈھال کو تو گویا ہم نے پھاڑ ڈالا۔ جب اس ڈھال کو ہم نے پھاڑ دیا تو پھر ہم جہنم سے ہماری حفاظت کس طریقے سے ہوگی، گناہوں سے ہماری حفاظت کس طریقے سے ہوگی، کیونکہ ہم نے اس روزے جو ڈھال تھی اس ڈھال کو تو ہم نے پھاڑ ڈالا ہے۔ اسی طریقے سے مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کوئی کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے۔ آگے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے قیام کرنے کے اور کھڑا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو
ان احادیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے دار کا روزہ اسی وقت مقبول ہوگا کہ جب اس کے روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، روزے دار انسان ہونے کے ناطے اس کے روزے میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہو ہی جائے گی۔ آنکھوں سے غلط دیکھ لیا جائے گا، یا کانوں سے غلط سن لے، زبان سے غلط بول دے، کچھ نہ کچھ کمی تو ہو جائے گی۔ تو اس کمی کو اب دور کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، روزہ رکھنے والے روزے داروں، تم صدقہ فطر کو ادا کر دو۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی تمہارے روزے میں کمی رہ گئی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے اس روزے کی کمی کو دور فرما دیں گے اور تمہیں روزے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیکار باتوں اور بیکار کاموں سے روزے دار کے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور صدقہ فطر مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ چونکہ عید الفطر یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل قوم عیدنا، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور ہمارا بھی یہ تہوار ہے۔ تو عید الفطر یہ ہمارا دھارمک اور مذہبی اور اسلامی تہوار ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس خوشی کے موقع پر جو مالدار ہیں تو وہ صرف اس تہوار کے موقع پر خود ہی خوشی نہ منائیں، صرف اپنے گھر والوں کو ہی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی شریک نہ ہو، بلکہ ان کو چاہیے کہ ان کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، جس کے پاس پہننے کا انتظام نہیں ہے، اور وہ اس خوشی میں، اس تہوار کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مالدار کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اس صدقہ فطر جب وہ ادا کر دے گا تو اس صدقہ فطر کی وجہ سے غریب جو مسکین ہے وہ بھی اپنے یہاں کھانے کا انتظام کر لے گا، پہننے کا انتظام کر لے گا، پینے کا انتظام کر لے گا، اور اس طریقے سے وہ بھی اس تہوار کی خوشی میں شریک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ مسکین کے لیے، غریب کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ، کہ جس نے صدقہ فطر نماز عید الفطر سے ادا کر دیا تو اس نے مقبول صدقہ ادا کیا۔ فرمایا ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جس نے صدقہ فطر نماز عید الفطر کے بعد میں ادا کیا تو وہ ایک عام صدقات کی طرح ہے۔ بہرحال صدقہ فطر یہ لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب صدقہ فطر کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب فطرہ ہی تو ہے، ادا کر دیں گے، یعنی اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ کوئی مستحب یا مندوب یا نفل چیز نہیں، بلکہ یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے قرآن سے بھی، حدیث سے بھی اور فقہ سے بھی اس کو ثابت کیا کہ یہ واجب ہے، لہذا خاص طور پر مسلمانوں کو اور روزے دار کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے تاکہ اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ کا ایک حکم بھی پورا ہو جائے، اور اگر روزے دار کے روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو، ہمارے روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے ہماری اس کمی کو بھی دور فرما دے، اور ہمارے ہی جیسے جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی غریب، مسکین، یتیم ہیں، ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو سکے تاکہ وہ بھی اس تہوار کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ اس لیے ہم سب حضرات کو چاہیے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔